موجودہ جنگی حالات میں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کا ایران جنگ میں کودنے کا امکان ہے؟ امکان تو ہے ایسا، لیکن یہ کہ اسرائیل اور امریکہ تو یہ چاہتا ہے، ان کی تو خواہش ہے کہ عرب اور ایران کی آپس میں جنگ ہو اور یہ بیچ میں سے نکل جائے، اسرائیل بھی اور امریکہ بھی، تو ان کا ہدف اور آسان ہو جاتا ہے، ان کا نقصان بھی بچ جاتا ہے۔ وہ تو چاہتے یہی ہیں۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے تو دونوں تباہ ہو جائیں گے، گلف بھی، سعودی عربیہ بھی اور ایران بھی۔ یو این او کو استعمال کیا جائے گا یا اس کی امن فورسز بلائی جائیں گی اور ان پر قبضہ کر لیا جائے گا، اور ان کے ریسورسز جتنے آئل گیس کے ہیں اس پہ قبضہ ہو جائے گا، ایران پہ بھی قبضہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنی مرضی کی حکومتیں بنا کے آپ واپس چلے جائیں گے۔ یہی تو وہ چاہتا ہے۔ لیکن پاکستان جو سفارتکاری کر رہا ہے اس میں میرا خیال ہے مطلب ایسا ان کو انڈیا دیا ہوگا کہ دانش مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ اپنا دفاع جیسے ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس جنگ میں وہ ہرگز نہ کودے، اور ایران کو بھی اور سعودی عربیہ کو، خلیجی ممالک کو بھی دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے ابھی جو ہے نا اس کو آپ کسی ڈیل کے نتیجے میں اس جنگ کو سیز فائر کر دیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس جنگ کا حصہ نہ بنے۔ اس کا حصہ نہ بنے۔ اگر یہ حصہ بن جاتا ہے، وہ یہی اس کی خواہش ہے۔ ابھی جو قطر کے واٹر پلانٹ پہ حملہ ہوا ہے، ایران نے تو ریفیوز کر دیا کہ ہم نے نہیں کیا، یہ اسرائیل کی شرارت ہے، اسرائیل نے یہ حملہ کیا۔ ہمارا تو فوجی جو اہداف ہیں امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، ہمارا ہدف صرف وہ ہے، ہمارا اس کے علاوہ خلیجی ممالک میں یا سعودی عرب میں کسی ہدف، ہمارا کوئی ہدف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے تو تردید کر دی ہے۔ تو اگر یہ واٹر پلانٹ کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے تو آپ سمجھ لیں کیا چاہتے ہیں وہ، تاکہ ان کے آپس میں لڑائی ہو۔ اگر ان کے واٹر پلانٹ یا بجلی کے جو بھی ہیں سارے ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے تو یہ تو پیاسے مر جائیں گے، کیونکہ ان کے پانی جو ہے وہ تو واٹر پلانٹ ہی اگر تباہ ہو جاتے ہیں تو کہاں سے پانی آئے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے اس وقت کہ اگر دانش مندی کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے اس وقت پاکستان بہت ہی اچھی سفارتکاری کر رہا ہے اس وقت، اور بہت زبردست سفارتکاری ہے، اور میرا خیال ان کے ذہنوں میں یہ بات پاکستان نے بھی پہنچائی ہوگی۔ ہم تو عام آدمی ہیں نا، تو بہت کچھ دیکھتے ہیں آگے 10 سال بعد کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو انہوں نے ان کو بالکل ان کو ذہن نشین کرایا ہوگا کہ آپ اپنے آپ تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں وہ بھی آپ رکے اس کا حصہ نہ بنے۔ اگر اس کا حصہ بن جائیں گے دونوں تباہ ہو جائیں گے، وہ بھی ایران بھی تباہ ہو جائے گا، گلف اور سعودیہ بھی تباہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان کا ہدف آسان ہو جائے گا، تو وہ پھر اپنی مرضی کی حکومتیں بنا لیں گے، آئل کے ریسورسز پہ وہ قبضہ کر لیں گے، اپنے ہرمز پہ بھی قبضہ کر لیں گے۔ ان کا ایک جو ایران کا پیٹرولیم میں بڑا ایک ہے زمینی جو خارق نام کا، اس پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش بھی جو ٹروپس آ رہے ہیں اسی لیے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس میں اس جنگ کا حصہ جو ہے نہ بنا جائے، گلف اور سعودی عربیہ بالکل نہ بنے، اور اگر یہ پرلانگ ہوتی ہے تو پرلانگ ہونے تو اس کا پرلانگ ہونے کا نقصان امریکہ کو ہے اور اسرائیل کو ہے، جو اسرائیل کی تباہی ہو چکی ہے، جو امریکہ کی تباہی ہو چکی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا اقدام کسی اور جگہ پہ امریکہ کو نہیں، وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے اس کی بیوی کو لے اسے ٹیک اوور کر لیا۔ اسی طرح افغانستان میں بھی اس نے جو چاہا وہ ہدف حاصل کر لیے۔ لیکن اگر وہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے تو ایران کی وجہ سے، ان کی دلیری کی وجہ سے انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے۔ تو اگر پرلانگ ہوتا ہے تو پورا یورپ متاثر ہوتا ہے، اس کی معیشت تباہ ہوتی ہے، امریکہ کی معیشت تباہ ہوتی ہے، اور یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس وقت۔ وہ ہے پھنسے ہوئے ہیں یورپ بھی، امریکہ بھی، اور اس کے بعد اسرائیل بھی۔ تو ان کے پاس سوائے اس چیز کو کوئی حل نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کو ادھورا چھوڑ کے بھاگ جائے۔ وہ یہ بھاگ جائیں گے اگر پرلانگ ہوگی، لیکن اگر یہ حصہ بن جاتے ہیں وہاں کا تو پھر تو ان کا ہدف آسان ہو جاتا ہے، تو پاکستان کو بڑا نقصان ہے۔ سیستان جو ہے ادھر بلوچستان ہے، وہاں پہ اگر اسرائیل آ کے بیٹھ جاتا ہے تو ادھر افغانستان ہے، اس کے ساتھ ہماری جو ہے اس وقت چل رہی ہے، وار چل رہی ہے۔ اس کے بعد انڈیا ہمارا مشرقی بارڈر پہ ہے،
ادھر جو ہے وہ سستان میں بلوچستان میں BLA کی ساری وہ چل رہی ہے انسرجنسی جو ہے. جی جی تو جی اس لحاظ سے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ تو پھر پاکستان کو بہت خطرہ ہے, پاکستان کی سلامتی کو بہت بڑا خطرہ ہے. صحیح. اس لیے اس کا دانشمندی کا تقاضا ہے یہاں پہ کہ اس کی جنگ کو پرولانگ ہونے دیں. نقصان تو ہوں گے بڑے پھر بھی معیشت کے, لیکن اس میں جتنی زیادہ یہ پرولانگ ہوگی اور اس میں وہ ڈٹ جاتا ہے, ایران ڈٹا رہتا ہے اور اس کو سپورٹ چائنا رشیا سے ملتی رہتی ہے, تو میرا خیال ہے وہ ڈٹا رہے گا. اور اگر وہ ڈٹا رہتا ہے تو اس پرولانگ جنگ میں شکست جو ہے امریکہ اور اسرائیل کی ہے. کیونکہ اب تو ویسے سننے میں آ رہا ہے کہ اپنے ٹروپس جو ہے وہ زمینی ٹروپس جو ہے وہ بھی امریکہ جو ہے وہ اکٹھے کر رہا ہے. ابھی تو اس کے پاس دیکھو جی کوئی چوائس نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. میرے خیال میں اس وقت 3 ہی آپشن ہے. آپشن نمبر 1 تو یہ ہے, یہ جناب چھوٹے سے کوئی ایٹمی دھماکے کر کے وہاں پہ تو کہ جی ہم جنگ جیت گئے, ہم نے ان کی بیریا بھی ختم کر دی, ان کی فضائیں بھی ختم کر دی, ہم نے ان کی جناب ابدوزیں بھی ڈبو دی, ان کے جہاز بھی تباہ کر دیے, ہم اب جنگ جیت گئے ہم چار. لیکن اس طرح چلا جائے, لیکن اس سے بھی فائدہ تو جیت تو یورپ نہیں مانے گا کیونکہ یہ جیت ہے, ایسے نہیں ہوگا. اس لیے دوسرا یہ بھی نہیں, دوسرا حال جو ہے ان کے پاس, دوسرا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمینی فوج جو ہے لے کے آئیں, اور جیسے کہ ابھی 5000 انہوں نے بھیجے ہیں اور بوٹس اینڈ گراؤنڈس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کارخ کے ذریعے وہاں پہ قبضہ کریں اور اپنے ہرمز پہ کنٹرول کر لیں. تو یہ اگر دوسرا آپشن ان کے پاس, اگر یہ کرتے ہیں ان کے پاس ایگزٹ پیسج ہی نہیں ہے, یہ پھنس جائیں گے. ان کی فوجیوں کا, امریکی فوجیوں کا وہ برا حال ہوگا کہ انہوں نے کبھی دنیا میں ایسا ان کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہوگا. تو یہ بھی اگر کرتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے. اور تیسرا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ جو اس وقت سفارتکاری پاکستان کر رہا ہے, اس کے مطابق کوئی ڈیل ہو جائے اور اس ڈیل میں باعث طریقے سے وہ معاہدے کر کے امریکہ اور اسرائیل واپس چلے جائیں, اور ان کو بھی ٹائم سیفلی پیسج مل جائے ان کو واپس. ہاں سیفلی پیسج مل جائے, اس کا فیسنگ ہی چاہ رہا ہے نا وہ, جی ہاں ٹھیک ہے, تو اس کو مل جائے. ادروائز جو باقی جو ہے گلف ہے, اس سعودی عربیہ ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, ان کو ایک ٹائم مل جائے گا. اگر یہ اس ڈیل کو, اس معاہدے کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں دانشمندی کے ساتھ, تو ان کو ٹائم مل جائے گا. اس ٹائم میں بھی 2-2.5 سال کے بعد ٹرمپ نہیں رہے گا, اسرائیل میں تبدیلی آ جانی ہے, تو ان کی جو ساری چیزیں ہیں اس کو دوبارہ سے اٹیک کرنا ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے وہ نہیں ایسا کرے گی, تو ان کو 2-2.5 سال کے لیے ایک ایسا معاہدہ کر لینا چاہیے جس سے وہ باعث طریقے سے امریکہ کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے. اس وقت بھی امریکہ اگر دیکھا جائے بظاہر وہ نکل چکا ہے, اسرائیل جو نے پھنسایا ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر یہ جنگ پرولانگ ہو تو امریکہ جو ہے اسرائیل سروائیو کر سکیں گے. صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ سعودی عربیہ اور گلف کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں اس جنگ میں کودنا نہیں, دفاع کریں گے, کودنا نہیں ہے. اگر کودیں گے تو نقصان ہوگا.